ایک بہن نے فرمایا کہ ایک مقتدی دیر سے آیا، امام صاحب رکوع میں تھے، اس نے اللہ اکبر کہہ کر جھکنا چاہا کہ امام صاحب اچانک اٹھ گئے ہیں، تو اب یہ کیا کرے کہ امام صاحب کے ساتھ اس رکعت میں شامل ہو جائے، حالانکہ اس کو یہ رکعت ملے گی نہیں کیونکہ رکوع نہیں ملا تو رکعت بھی نہیں ملی، یا یہ نماز توڑ دے اور اس رکعت کو گزر جانے دے پھر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی دیر سے آیا اور امام کو رکوع میں پایا تو اس کو چاہیے کہ پہلے تو ایک تکبیر کہے، پھر معمولی سا وقفہ کر کے دوسری تکبیر کہتا ہوا فوراً رکوع میں شامل ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر سے امام صاحب بھی جھکے ہوئے ہیں اور یہ کھڑا تھا، یہ جھکا اور اتنا جھک گیا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، اس کو حد رکوع تک جھکنا کہتے ہیں، اور امام صاحب نے سر اٹھایا، یہ بھی جھک رہا ہے، امام صاحب سر اٹھا رہے ہیں۔ اگر حد رکوع کے اندر ان دونوں کی پیٹھ ایک ساتھ ہو گئی، یعنی اس کو یقین ہے کہ اتنا ہو گیا تھا کہ میں حد رکوع تک جھکا، میں جھک رہا تھا، امام صاحب اٹھ رہے تھے اور ہماری پیٹھ تقریباً گویا کہ اگر ہم ساتھ ساتھ ہوتے تو برابر ہو جاتی، تو یہ اس کو رکوع ملنا کہلائے گا، یہ گویا کہ ساتھ مل گیا ہے۔ لیکن اس میں احتیاط یہی ہے کہ وہ اس رکعت کو دوبارہ بعد میں پڑھ لے، لیکن یہ بالکل ناجائز طریقہ ہوگا کہ اگر امام صاحب بالفرض اس کے شامل ہونے سے پہلے اٹھ گئے تو یہ نماز ہی توڑ دے، اس لیے کہ نماز توڑنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، یہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے، اگرچہ یہ رکعت اس کو اگر امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے تھے تو یہ رکعت تو نہیں ملے گی، لیکن اس کو اب امام صاحب کے ساتھ شامل ہونے کے بعد، جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے بعد جماعت کی موافقت کرنا واجب تھا، اب اگر یہ نماز توڑے گا تو گناہگار ہوگا، لہذا یہ کنٹینیو رکھے اور اس رکعت کو یاد رکھے آخر میں دوبارہ پڑھنی ہوگی۔